म्यांमार में मिलिट्री कू लग चुका है और म्यांमार जिसको ज़्यादातर लोग बर्मा कहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है सिविलियन गवर्नमेंट को और सिविलियन गवर्नमेंट के ज़्यादातर लोगों को डिटेन कर दिया गया है। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि म्यांमार में मिलिट्री ने सिविलियन गवर्नमेंट को टेक ओवर करके रूल अपने हाथ में ले लिया हो, बल्कि ये बात म्यांमार के लिए ज़रूर नई थी कि वहाँ पे अब डेमोक्रेसी का राज था। तो ऐसी क्या वजूहात बनी कि मिलिट्री ने ये बेहतर समझा कि इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर वो ख़ुद गवर्नमेंट में आ जाए। इस सारी कहानी को समझने के लिए, इस सारे जो बर्मा के आजकल के हालात हैं, इनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जान लें बर्मा की हिस्ट्री क्या है। म्यांमार की हिस्ट्री पे ज़रा सी नज़र डालें तो हमें ये बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है कि वो क्या हक़ाइक़ हैं जिनकी वजह से आज बर्मा में कूप लगा है और इस वक्त जो बर्मा की सारी हुकूमत है वो उसे मिलिट्री टेक ओवर कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बर्मा में आज जो हालात बन चुके हैं, मिलिट्री टेक ओवर कर चुकी है। बर्मा में जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट को टेक ओवर किया जा चुका है और प्रोमिनेंट लीडर्स को डिटेन कर दिया जा चुका है। ये सब क्यों हुआ है, क्या वजूहात हैं, क्या हिस्ट्री है जिसकी वजह से म्यांमार में ये हालात पैदा हुए हैं, वो हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। बात शुरू करते हैं म्यांमार की इंडिपेंडेंस से। वो भी पाकिस्तान और इंडिया की तरह ब्रिटिश कॉलोनी थे। 1948 में इंडिपेंडेंस हासिल हुई और वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट आई, लेकिन वो बहुत सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट थी। आज़ादी के फ़ौरन बाद से ही वहाँ पे कम्युनिज़म और नेशनलिज़म की जंग शुरू हो गई और कोई एक प्रोमिनेंट गवर्नमेंट आगे नहीं आ सकी। एक सिविल वॉर की सिचुएशन शुरू हो गई। गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ पे एथनिक माइनॉरिटीज़ ने अपनी अलग अलग मिलिट्रीज़ बना ली, अपनी आर्मीज़ बना ली जो आपस में लड़ने लगी और इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आखिरकार 1962 में इनकी अपनी जो नेशनल मिलिट्री थी उसका एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्शन था जिसका नाम था तटमांडो। तटमांडो ने फैसला किया, मिलिट्री फैक्शन ने, कि वो अब एक गवर्नमेंट बनाएंगे और इस सारी सिविल वॉर को ख़त्म करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के ज़रिए उस वक्त पहली बार 1962 में मिलिट्री ने टेक ओवर किया और वहाँ पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप 1962 से शुरू हुई जो तटमांडो ग्रुप ऑफ मिलिट्री ने वहाँ पे शुरू की। ये एक बहुत लंबी गवर्नमेंट थी जो डिक्टेटरशिप के अंदर ही चलती रही, लेकिन मामलात ज़िंदगी जो म्यांमार में थे वो स्केड्यूल में फिर भी नहीं आए। वहाँ पे फिर भी सिविलियन गवर्नमेंट के राइट्स के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स चलती रहीं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दें, ज़्यादातर मुल्क की जो मिलिट्रीज़ होती हैं उनकी एक ही फ्रैक्शन होती है जो लीड कर रही होती है और बाकी मिलिट्री के जो फैक्शंस होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन म्यांमार में ऐसा नहीं है। म्यांमार में जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में हैं, एक दूसरे को टेक ओवर करने की कोशिश करती रहती हैं, उसी तरह गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ की मिलिट्री के भी फ्रैक्शंस हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ आइडियोलॉजी रखते हैं। 1988 में जनता मिलिट्री, जो मिलिट्री का ही एक फैक्शन है, वो उभर के आया और वहाँ पे एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई जो बहुत ब्लडी मूवमेंट थी। हज़ारों लोगों को मारा गया और फिर तटमांडो की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। 1988 से ऑनवर्ड्स जो जनता मिलिट्री थी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट का आना ज़रूरी है और 1990 में पहले इलेक्शंस हुए। 1990 बहुत इंपॉर्टेंट साल था म्यांमार के लिए क्योंकि नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी उठकर सामने आई और उसके साथ सामने आई सान सू ची जो कि इनकी आज़ादी के जो लीडर थे उनकी बेटी हैं और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, पूरे बाहर से कंटेस्ट किया और जीती भी। लेकिन जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी वो ख़ुद नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी से नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने 1990 के इलेक्शंस को रद्द कर दिया और कहा कि हम इसके रिजल्ट्स को नहीं मानते। 1990 से ऑनवर्ड्स जो ऑंग सान सू ची हैं उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया और 20 साल तक वो हाउस अरेस्ट में ही रहीं। 2010 के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट से निकाला गया और 2015 में उन्होंने फिर से इलेक्शन कंटेस्ट किया। आपको बता दें कि इस सारे प्रोसेस के दौरान
جو آن سان سو چی ہیں ان کو نوبل پرائز بھی ملا ڈیموکریسی کے لیے، اپنی ساری جو انہوں نے خدمات پیش کی، اتنی مشکلیں سہی، اس سب کے لیے. لیکن 2015 کے الیکشنز جیتنے کے بعد آپ دیکھیں کہ سان سو چی کی گورنمنٹ میں خود کیا ہوا. 2017 میں ایک ورسٹ قسم کی موومنٹ ان کی ملٹری نے کی، اور روہنجیا کی جو مائنورٹی سارا ایریا تھا جس میں مسلمس مائنورٹی میں تھے، ان پہ ایک بہت ہی بلڈی اٹیک ہوا. اتنا بلڈی اٹیک کہ پوری دنیا نے اس کو کرٹیسائز کیا. پھر اس ساری کمیونٹی کو وہاں سے بھاگ کے کچھ بنگلہ دیش گئے، کچھ نیپال گئے، کچھ انڈیا کی طرف گئے، اپنی جان بچا کے. جو تھوڑی سی فریکشن بچی تھی وہ وہاں سے چلی گئی. زیادہ تر لوگوں کو وہاں پہ جینوسائیڈ کے ذریعے مار دیا گیا. اور اس سارے ایشو پہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا کوئی بھی ایکشن اپنی ملٹری کے خلاف سان سو چی نے نہیں لیا، اور وہ جو کر رہے تھے ان کو کرنے دیا. شاید ان کو اس وقت بھی یہی ڈر تھا کہ اگر وہ ملٹری کے خلاف جائیں گی تو ملٹری دوبارہ سے کو لگا کے ان کی گورنمنٹ کو گرا دیں گے. لیکن یہ وہ واقعات تھے جو ڈیولپمنٹ میں ایڈ ہوتے جا رہے تھے. آپ کو بتا دیں کہ اس حرکت کے بعد آن سان چی کو جو انٹرنیشنلی کرٹیسزم سہنا پڑا، اس میں ان کا نوبل پرائز بھی ان سے واپس لے لیا گیا تھا. 2015 میں جو الیکشن ہوئے وہ بھی رزلٹ تھے 2007 کے ایک بہت میسو پروٹیسٹ کے. لوگ پوری میانمار میں سڑکوں پہ آ گئے تھے، اور ایک بہت بڑی ریولیوشن وہاں پہ آنے جا رہی تھی، جس کے بعد وہاں کی جو ملٹری تھی اس وقت ان کو یہ کرنا ہی پڑا کہ الیکشن 2015 میں کنٹیسٹ کرائے جائیں. 2015 کے الیکشنز کے بعد جب آن سان سو چی واپس آئیں، انہوں نے جو اقدامات کیے اس کو بہت زیادہ سراہا جا رہا تھا. لیکن پھر 2017 کے واقعے کے بعد پوری دنیا نے میانمار کو بہت ہائیلی کرٹیسائز کیا. 2020 کے الیکشنز کو اگر آپ دیکھیں تو نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کے ساتھ اپوزیشن پارٹی یونین سالیڈیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی تھی، اور یونین سالیڈیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو ملٹری کی بہت خاص حمایت حاصل تھی. لیکن یہ الیکشنز کو بھی آپ بہت فری اینڈ فیئر نہیں کہہ سکتے. انٹرنیشنل رپورٹس اگر آپ پڑھیں تو زیادہ تر لوگوں نے اس الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا تھا. وجہ یہ تھی کہ کورونا اپنے پیک پہ تھا، اور ایک پینڈیمک کی سچویشن میں لوگوں نے ریفرین کیا کہ وہ ووٹ دینے کے لیے نکلیں. لیکن جو ووٹس حاصل ہوئے اس میں یہ بات ثابت تھی کہ نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی یعنی آن سان سو چی دوبارہ سے جیت چکی تھی. لیکن ملٹری کو اس بار یہ جیت ہضم نہیں ہوئی کہ تیسری دفعہ ایک ہی پارٹی دوبارہ سے لیڈ میں آئے اور گورنمنٹ کرے میانمار میں. ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر جو سامنے آیا وہ یہ آیا کہ جنتا ملٹری کو بھی پیچھے کر کے جو پہلی ان کی پرومیننٹ ملٹری فیکشن تھی جس کو ٹٹمانڈو فیکشن کہتے ہیں، وہ دوبارہ سے ابھر کے آ گئی. اور یہ جو اب ریسنٹ کو لگا ہے یہ خود ٹٹمانڈو فیکشن نے لگایا ہے ملٹری کے، اور ان کا کہنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں انہیں مینیپولیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ میں آلریڈی نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کی حکومت تھی. اس لیے یہ الیکشنز بالکل فیئر نہیں تھے، اور یہی واحد وجہ ہے کہ ہم کو لگا رہے ہیں. ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ٹٹمانڈو فیکشن ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ہسٹری کو ریپیٹ نہیں کرنے جا رہے، بلکہ ہم نے صرف 1 سال کے لیے اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگایا ہے تاکہ جو کنٹری کے حالات ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف آ جائیں، زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں، اور ہم 2021 کے اینڈ پہ دوبارہ سے الیکشن کروائیں گے، اور جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. یہ ان کا ایک نیا سٹانس ہے جس کی وجہ سے یہ پہلے والے جتنے کو لگ چکے ہیں یا پہلے جتنی دفعہ ملٹری نے ٹیک اوور کیا ہے اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. لیکن فی الحال بات صرف سٹیٹمنٹس پہ ہے، آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. ہم آپ کو دنیا کا ریاکشن بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں. سب سے پہلے اس کو پہ ریاکشن آیا ہے امریکہ کی طرف سے، جو بائیڈن کی گورنمنٹ کی طرف سے، اور آپ کو بتا دیں کہ جو بائیڈن خود ڈیموکریٹک پارٹی سے ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی اگر ڈیموکریسی کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے تو بہت اسٹرانگ ریاکشن آتا ہے امریکہ کی طرف سے، اور اس وقت بھی بہت اسٹرانگ ریاکشن آیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جو بھی اقدام لینے پڑے ڈیموکریسی کو ریوائیو کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، وہ ضرور کریں گے. اور وہ ہائیلی کنڈیم کرتے ہیں میانمار کی ملٹری کو اس ایکشن پہ. یونائٹڈ کنگڈم کے بورس جانسن نے بھی کنڈیم کیا ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے کنسرن شو کیا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ڈیٹینڈ ہیں وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کی خیریت کیا ہے.
اس کے بارے میں بھی انہوں نے ٹویٹ کی ہے. شاکنگلی انڈیا نے فوراً سے ریئیکٹ نہیں کیا اس سچویشن پہ. اب آ کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کنڈیم کرتے ہیں اس ملٹری کو کو، لیکن جس طرح سے انڈیا کا ریئیکشن ایکسپیکٹڈ تھا اس طرح کا انڈیا کا ریئیکشن بالکل بھی نہیں آیا. چائنا نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں فریقین جو اس وقت کانفلکٹنگ سچویشن پہ ہیں، یعنی ملٹری اور سویلین گورنمنٹ، ان کو چاہیے کہ اپنے تنازع کو حل کریں اور کنٹری کو دوبارہ سے نارملائزیشن کی طرف لے کر آئیں. ساتھ ہی ساتھ ایشین ٹائیگرز جو کنٹریز ہیں انہوں نے ریفرین کیا ہے اس بارے میں کوئی بھی اپنا اسٹیٹمنٹ دینے سے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کا انٹرنل میٹر ہے اور یہ خود سالو کریں گے، لیکن زیادہ تر دنیا میں اس ملٹری کو کو بہت زیادہ کنڈیم کیا جا رہا ہے. شاکنگ بات اس لیے بھی ہے، آج کی دنیا میں جب ڈکٹیٹرشپ کو الوداع کہہ دیا جا چکا تھا، زیادہ تر کنٹریز میں ڈیموکریسی چل رہی تھی، ڈیموکریسی کی وجہ سے بہت ساری سول وارز مڈل ایسٹ بھی دیکھ چکا ہے، پوری دنیا دیکھ چکے ہیں. یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ دوبارہ سے ایک ملٹری کو سامنے آئے گا. برما میں لگے کو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میجر ڈیولپمنٹس آگے ہو سکتی ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے ملٹری گورنمنٹ بہتر ہے یا نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کی گورنمنٹ ہی میانمار کے لیے بہتر تھی؟ ہمیں اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.